ایلبرٹ آئنسٹائن، یہ وہ نام ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آئنسٹائن نے ایسی تھیوریز پیش کیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ آئنسٹائن کو زیادہ تر صرف ایک فارمولا E=mc² سے جانا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو میس انرجی ایکویلنس کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہوں گے وہ اس فارمولے کو ضرور جانتے ہوں گے، لیکن آئنسٹائن کے ایسے دلچسپ اور انوکھے حقائق بھی ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی عجیب حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ فرینڈز، آئنسٹائن 14 مارچ 1879 میں جرمنی میں پیدا ہوا۔ آئنسٹائن جب پیدا ہوا تو اس کا سر اس کے جسم کے حساب سے بہت بڑا اور ایب نارمل شیپ میں تھا۔ فرینڈز، آئنسٹائن کے مرنے کے بعد جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا برین بھی ایب نارمل شیپ میں تھا، جبکہ اس کے برین کا وزن ایک ایوریج برین کے مقابلے میں کم تھا۔ فرینڈز، ویسے تو آئنسٹائن نے اپنی زندگی میں بہت سے ذہانت آمیز الفاظ کہے، لیکن وہی آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک بولنا بھی نہیں سیکھا تھا۔ آئنسٹائن کی بہت سی عادات ایسی تھیں جو صرف ایک ذہین انسان میں ہی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے برعکس کئی عادات ایسی بھی تھیں جو ایک بھولے بھٹکے انسان میں ہی پائی جا سکتی ہیں، جیسے راستے سے گزرتے ہوئے سگریٹ بٹس اٹھانا اور پھر انہیں اسموک کرنا یقیناً دوسری کیٹیگری میں ہی آتا ہے، لیکن یہ وہ کام ہے جو واقعی آئنسٹائن اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا۔ فرینڈز، آئنسٹائن کے متعلق یہ بات بھی کافی مشہور تھی کہ آئنسٹائن سوکس نہیں پہنتا تھا۔ آئنسٹائن سوکس نہ پہننے کی عجیب اور انوکھی توجیہات پیش کیا کرتا تھا۔ آئنسٹائن نے سوکس نہ پہننے کی ایک یہ وجہ بھی بتائی کہ بڑی ٹو کی وجہ سے سوکس میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو وجہ بھی ہو، لیکن آئنسٹائن نے اپنی ساری زندگی سوکس کو حقارت کی نگاہ سے ہی دیکھا۔ فرینڈز، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آئنسٹائن اگر ایک سائنٹسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہا جاتا ہے کہ اگر آئنسٹائن اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہ ہوتا تو ایک بہت شاندار وائلنسٹ ہوتا۔ آئنسٹائن نے 5 سال کی عمر سے ہی وائلن پلے کرنا شروع کر دیا تھا اور سٹارٹ سے ہی بہت اچھا پلے کرنا شروع کر دیا تھا۔ آئنسٹائن کو جب بھی فارغ ٹائم ملتا وہ وائلن بجاتا۔ فرینڈز، آئنسٹائن ایک اچھا سائنٹسٹ تو تھا، لیکن ایک اچھا شوہر بالکل بھی نہیں تھا۔ آئنسٹائن نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی 1903 میں ملیوا میرٹ سے کی جو 16 سال چلی۔ آئنسٹائن نے اپنی بیوی کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ آئنسٹائن نے ملیوا کو چھوڑا بھی اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ملیوا کو چھوڑنے کے بعد آئنسٹائن نے اپنی کزن ایلسا لوونتھل سے 1919 میں شادی کر لی، لیکن ایلسا بھی 1936 میں فوت ہو گئی۔ آئنسٹائن نے پہلی بیوی ملیوا کے سامنے شادی کو بچانے کے لیے کچھ عجیب سی شرائط رکھیں اور رولز کی ایک لمبی فہرست اس کے ہاتھ میں تھما دی، جیسا کہ اگر میں تم سے خاموش رہنے کو کہوں تو تم مجھ سے بات نہیں کرو گی، جب میں کہوں کہ میرے کمرے سے نکل جاؤ تو تم بنا بات کیے فوراً چلی جاؤ گی، اور اس طرح کے اور بھی عجیب رولز اس کی لسٹ میں شامل تھے۔ آئنسٹائن نے اپنی پہلی بیوی ملیوا سے ڈیورس لینے کے لیے اسے اپنے نوبل پرائز کی انعامی رقم بھی آفر کی، وہ نوبل پرائز جو ابھی اسے ملا بھی نہیں تھا، لیکن آئنسٹائن کو یقین تھا کہ اسے نوبل پرائز دیا جائے گا۔ آخرکار 1921 میں اسے نوبل پرائز مل گیا اور اس کی انعامی رقم اس کی بیوی کو مل گئی۔ فرینڈز، ایلبرٹ آئنسٹائن اپنے الجھے اور بے ترتیب بالوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ اپنی لائف میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے صاف رہنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ کئی دن تک اپنی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں اتنا مصروف رہتا کہ اسے اپنے آپ سے اٹھنے والی بدبو کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ اس کے قریبی دوست اس کی اس عادت سے بے حد تنگ تھے، بلکہ کئی بار آئنسٹائن کو باقاعدہ کھینچ کر شاور کے نیچے چھوڑ آتے تھے، حالانکہ آئنسٹائن کو بذات خود اس کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ فرینڈز، ویسے تو اسٹوڈنٹ لائف میں آئنسٹائن ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، لیکن فزکس اور میتھس وہ ایریا تھا جہاں یہ بے پناہ مہارت رکھتا تھا۔ آئنسٹائن جب 16 سال کا تھا تو یونیورسٹی کے ایک انٹرنس ایگزام میں فیل بھی ہو گیا تھا، اگرچہ اسے میتھس اور فزکس میں آؤٹ اسٹینڈنگ پوائنٹ سکور کیے تھے، لیکن دوسرے سبجیکٹس میں کم مارکس کی وجہ سے یہ اوور آل فیل ہو گیا تھا۔ فرینڈز، ایلبرٹ آئنسٹائن کو 1955 میں ایبڈومینل انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے سرجری کا کہا تو آئنسٹائن نے سرجری سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر اس کا وقت آ گیا ہے تو اسے جانا چاہیے۔
آئنسٹائن کے الفاظ کچھ یوں تھے: I want to go when I want. It is tasteless to prolong life artificially. I have done my share. It is time to go. I will do it elegantly. فرینڈز، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔